عن ابن عمرو وقیل ابی عمرہ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو عمرو یا ان کے بارے میں کہا بھی گیا ہے کہ ابو عمرہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا قلت، میں نے حضور سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک. اے اللہ کے رسول، مجھ سے تو اسلام کے بارے میں ایک بات ایسی کہی ہو کہ پھر مجھے کسی سے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. کہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ پھر میں نہیں پوچھوں گا کسی سے کچھ اور. میں اس کی ترجمانی اس طرح کر رہا ہوں کہ پھر مجھے ایسی جامع بات بتا دیجئے ایک، قل لی فی الاسلام قولا، کہ پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. حضور نے فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وسلم، قل آمنت باللہ فاستقم. رواہ مسلم. آپ نے فرمایا کہو میں ایمان لایا اللہ پر، اور پھر جم جاؤ. یہ جم جانا استقامت، اس میں قیامت مضمر ہے. ایک لفظ کے اندر کیا ہے؟ مان لینا اللہ کو، پھر جم جانا. میں جلدی سے اس کو بیان کروں گا چونکہ وقت بہرحال اب ہے محدود سا. دیکھیے، ایمان کے ثمرات ہیں، اور وہ ثمرات ایک داخلی ہے ایک خارجی ہے. ایمان ایک حقیقت ہے جو باطن میں ہوتی ہے، قلب میں ہے. اس کا ظہور، جیسے ایک پودے میں پھول لگتے ہیں. اب یہ ایسا پودا ہے کہ جس کے پھول کچھ تو ظاہر ہوتے ہیں خارج میں انسان کی شخصیت کے، اور ایک کچھ پھول اس کے وہ ہیں جو اس کی شخصیت کے اندر لہلہاتے ہیں. جو اندر کے پھول ہیں وہ کیا؟ نمبر ایک، محبت اللہ کی. ہر شے سے بڑھ کر محبوب اللہ نہیں ہو گیا ہے تو پھر یہ ایمان پر استقامت نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ. اسی محبت خداوندی کے تابع پھر محبت رسول آتی ہے، اور پھر محبت جہاد فی سبیل اللہ، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں یہ ترتیب آئی ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی سے کہہ دیے، دیکھو اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے بیویاں یا شوہر، مرد کے لیے بیوی، عورت کے لیے شوہر، اور تم اپنے عزیز و رشتہ دار، اور وہ مال تم نے جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جسے مشکل سے جمایا ہے اس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، کساد بازاری نہ ہو جائے، اور وہ بلڈنگیں جو تم نے بڑے شوق سے تعمیر کی ہے، تمہیں بہت محبوب ہے، سجایا ہے انہیں خوب، کہاں کہاں سے لے کر آئے ہیں آرٹیکل آف پیسز آف ڈیکوریشن لا کر سجائے ہیں اپنے ڈرائنگ روم کے اندر. اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو ادھر، جسٹ ویٹ فتربصوا، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے وہ معاملہ. کہہ دینا کافی ہے. یا جس کو کہا ہے کہ لا معبود الا اللہ، نہیں صرف لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. یہ کیفیت اگر نہیں تو ایمان تو نہیں. اسی استقامت کے داخلی جو ثمرات ہیں ان میں سے ایک ہے راضی برضائے رب. جو رب کی طرف سے آ رہا ہے اس پر کوئی شکوہ زبان پر نہ ہے. ایک ہے ریفلیکس ایکشن، کسی چیونٹی نے یہاں کاٹا ہے تو آپ کا ہاتھ ایک دم ہل گیا، اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل ہی نہیں ہوتا. ریفلیکس ایکشن، بے اختیاری عمل. حضرت ابراہیم جو آپ کے چھوٹے سے ننھے سے بچے تھے، دم توڑ رہے تھے، تو حضور کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے تھے.
اور صحابہ نے کہا حضور آپ اور آپ کی آنکھ میں آنسو. فرمایا یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھی ہے، باقی ہم کہتے وہی ہیں جو اللہ کو پسند ہے، ہم اس پر راضی. تو ایک ریفلیکس ایکشن کے درجے میں تو کوئی ایک ری ایکشن ہو جائے، کوئی آنسو آ جائے، کوئی اور بات ہو جائے، وہ اور ہے. لیکن یہ کہ کوئی مستقل شکایت اللہ سے، ایمان کی نفی ہو جائے گی.